میرا ایک سوال ہے محمد عاقل بھائی. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ جیسے ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر ہم قرآن و حدیث کے اس پر پوچھ لیں, جیسے پھر اہل حدیث کی پہچان والے ہی کسی عالم سے مسئلہ کیوں پوچھیں؟ کہ جیسے گاندھی صاحب اور انجینئر صاحب قرآن اور حدیث کے حوالے سے آج کل باتیں کر رہے ہیں, تو پھر ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں تو کیا یہ جائز ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. معزز ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج کے ذریعے سوال پیش کیا جاتا ہے. یہ نمبر آپ بھی نوٹ فرما لیجئے اور ہمیں وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے. ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. یہ سوال جب میرے پاس آیا تو میں نے مختلف علماء کرام کی خدمت میں اسے پیش کیا. انہوں نے کیا مشورہ دیا ہے, اس کا کیا جواب دیا ہے, مختلف علماء کی آواز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس سے پہلے کہ ان کی آواز آپ سنیں, موسیٰ ابن یسار رحمت اللہ علیہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ الذی یاخذ العلم من الکتب, وہ شخص جو کہ کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے, یقال له الصحفی, اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جرنلسٹ ہے, یہ صحافی ہے. والذی یاخذ القرآن من المصحف یقال له المصحفی, مصحفی. اور ایک شخص جو کہ قرآن کریم سے مصحف سے قرآن کریم پڑھتا ہے اس کو مصحفی کہا جاتا ہے. تو اسلاف کا طریقہ کار یہ رہا ہے اور اسلاف کی نصیحت یہ رہی ہے کہ ان هذا العلم دین, یہ جو علم ہے دین ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم, تو ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے, اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنا یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہیں. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں, سب سے پہلے دہلی لے کر جاؤں گا جہاں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب, ہم سلفی ہیں. بہتر. جو آدمی منہج سلف سے مطمئن ہے اور اس کو راہ حق سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی منہج کے مطابق قرآن اور سنت کو فالو کرتا ہے, بالکل, وہی ہمارے یہاں قابل اعتبار و اعتماد ہے. ٹھیک ہے, بات معقول ہے. باقی غیرہ جو قرآن حدیث کا حوالہ دینا شروع کر دے تو ہم قرآن حدیث کے نام پر اس کے گرویدہ ہو جائیں اور اس سے مسئلے پوچھنے لگیں, اس کو مفتی مان لیں, اس کو شیخ الاسلام تسلیم کرنے لگیں. یہ اہل حدیث کا نقطۂ نظر نہیں ہے, یہ غیر مقلدوں کا نقطۂ نظر ہو سکتا ہے. بے شک, اور ہم غیر مقلد نہیں ہیں, الحمدللہ, ہم سلفی اہل حدیث ہیں. یہ دونوں حضرات انجینئر علی مرزا اور تو جاوید خان انکار حدیث سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنی منمانی تعویلات کو احادیث پر مقدم رکھتے ہیں اور وہی احادیث کوٹ کرتے ہیں, بطور دلیل استعمال کرتے ہیں جو ان کے منمانی خیالات نظریات کی تائید کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ لوگ ایسے بھی نہیں ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طریقے سے علم حاصل کیا ہو. میں نے بتایا نا, جو طریقہ اور منہج محدثین کا رہا ہے اس طریقے سے حاصل کیا ہو. بہت سارے لوگ اس سے پہلے بھی, غامدی اور انجینئر سے پہلے بھی کئی سارے لوگ ایسے گزرے ہیں. جی, وہ لوگ بھی بڑی بڑی گمراہیوں کا شکار ہوئے اور بڑے بڑے فتنوں کو جنم دے کر چلے گئے. یہ ان کے پھیلائے ہوئے فتنوں سے ہی یہ لوگ متاثر ہیں. تو یہ قابل اعتبار نہیں ہے اور نہ یہ اہل ہے فتویٰ دینے کے. بالکل, فتویٰ دینا نہ ان کا منصب ہے اور
جو اپنے منصب اور اہلیت سے تجاوز کر کے جو کام بھی کرتا ہے اس میں خطرے زیادہ اور فائدے کم ہوتے ہیں. معقول بات ہے. لہذا کسی بھی اہل حدیث کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ انجینئر یا غامدی کے کسی فتوے پر عمل کرے یا اس سے اپنی تائید چاہے یا ان کے کسی بات کی چاہے وہ صحیح ہی ہو تو اس بنیاد پر کہ غامدی نے فتویٰ دیا ہے, انجینئر ایسا کہتا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اللہ رب العزت نے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے لیکن ادب اور شائستگی سے. میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے جو کہ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں انجینئر صاحب کے بارے میں جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو ہم ان کا نام نہایت ہی ادب سے لیتے ہیں, لیکن آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ مذاق اڑانے میں یا بے عزت کرنے میں اگر وہ کبھی بھی ان سے کوئی سوال آتا ہے, حدیث علماء کے بارے میں پوچھتے ہیں تو لال رومال والے, کالے رومال والے مذاق بنا کر وہ پیش کرتے ہیں. بہرحال یہ بات غیر مناسب ہے. اللہ رب العالمین انہیں عقل سلیم عطا فرمایا. اب کو لے کر چلتا ہوں میں حائل, جہاں سے فضیلت شیخ فاروق مدنی گفتگو فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم ابو نواب صاحب, ان صاحب کا جو سوال ہے جی بھائی کہ قرآن و حدیث کا مسئلہ پوچھنا ہے, اہل حدیث کی پہچان والے عالم سے ہی کیوں پوچھیں, کیونکہ آج کل انجینئر مرزا صاحب اور غامدی صاحب وہ بھی قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں, ان سے کیوں نہ پوچھ لیں. دیکھیں مسئلہ سوال پوچھنے کا اگر ہے تو آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. بالکل. لوگ آج بہت سارے گوگل سے پوچھ لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. کچھ لوگ اپنے چاہت, اپنی فکر اپنے جس سے ملتی ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ کہنا ان کا یہ بالکل خوارج کی فکر اور گمراہ لوگوں کی فکر ہے. کیونکہ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. سبحان اللہ. جو انسان اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بخشنا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کے دروازے کھول دیتے ہیں بے شک کہ وہ حق کو سمجھے اور حق اہل حق سے لیا جائے. بے شک. محمد بن سیرین رحمہ اللہ, جن کا صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بہت مشہور قول ہے اہل علم کے نزدیک, ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. یہ دین علم کا نام ہے. بے شک. علم آپ دیکھیں کہ یہ دین کس سے آپ حاصل کر رہے ہیں, دین کا علم کس سے آپ لے رہے ہیں, تو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. جبکہ مرزا انجینئر صاحب اور غامدی صاحب کا یعنی بہت سارے علماء نے بتایا کہ وہ کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں اور کتاب و سنت کے نام سے التباس لوگوں پر اس طرح سے ڈائنامیٹ کرتے ہیں. سلفی اور اہل سلف یعنی اہل حدیث کے خلاف وہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں اور منہج قرآن و سنت کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ خواہشات کے بندے ہیں اور صاحب حسد اور بغض اور علماء حق کو حقیر سمجھتے ہوئے قرآن و سنت کا التباس لے کر لوگوں کو بھٹکاتے ہیں. تو ہر آدمی اپنے دین کا احترام کرے کیونکہ دین اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہے. زندگی یا تو جنت والی یا جہنم والی. اگر جنت والی بنانی ہے تو قرآن و سنت کے جو صحیح علماء حق ہیں اگر وہ ان کی پہچان نہیں ہے تو پھر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ان کی گمراہی پر اللہ انہیں ہدایت دے. آمین. کہ وہ غامدی صاحب جو کہ داڑھی منڈے ہیں اور پھر اس کے بعد بڑی شیریں زبان سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور منہج سلف کے جیسے قرآن و سنت کے باتیں التباس میں پیش کرتے ہیں. یہی طریقہ جناب مرزا انجینئر صاحب کا بھی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آدمی سلف صالح کے نقش قدم پر کون لوگ ہیں اور اہل بدعت کون ہیں ان کی سمجھ ہونی چاہیے. ان کی سمجھ ہونی چاہیے. یہ ہے فضیلت شیخ فاروق مدنی صاحب. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں دمام میں جہاں فضیلت شیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ نصیحت فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سوال کرتے وقت پہلے بہت اچھی بات کہی کہ قرآن سے اور حدیث کے حوالوں سے کسی اہل حدیث کی پہچان والے سے یعنی اہل حدیث عالم سے پوچھیں جو کہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. الحمدللہ
اور پھر آپ فوراً ہی انجینئر علی مرزا اور جاوید گاندھی تک چلے گئے ہیں، جبکہ انجینئر علی مرزا صاحب جو ہیں وہ اہل حدیث کے نام سے شروع ہو گئے، پھر پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہوئے آج وہ کسی کو بھی نہیں مانتے، صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اس وقت ان کی پوزیشن ایسی بن چکی ہے کہ وہ ہم چوما دیگر نیست، ہم جیسا دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، کسی عالم کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ صرف اپنے آپ کو مان رہے ہیں اور کھل کھلا کے صحابہ کرام کے خلاف بد زبانی کر رہے ہیں۔ جو آدمی صحابہ کرام کے خلاف بد زبانی کرے اس سے آپ کون سا قرآن لیں گے اور کون سی حدیث اس سے لیں گے؟ اللہ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ صحیح بات ہے، بے شک۔ اور شیعہ کے اگر کہا جائے کہ شیعہ نہیں ہیں تو کم از کم شیعہ کے ہم نوا بلکہ شیعہ کے خیر خواہ اللہ اور شیعہ کا کاز لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے، ہدایت کی۔ اور جہاں تک تعلق ہے جاوید گاندھی کا، جاوید گاندھی صاحب منکرین حدیث میں سے نہیں تو ان کے لیے خدمت، ان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور منکرین حدیث آپ جانتے ہیں جو حدیث کی اہمیت کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہیں گاندھی صاحب۔ جی جی شیخ۔ اگر ان کو پورا منکرین حدیث نہ کہا جائے تو کم از کم اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ منکرین حدیث کے لیے مواد مہیا کرتے رہتے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کی باتیں بنا کے لوگوں کو حدیث کے خلاف بدظن کر رہے ہیں۔ اب بھی آپ گاندھی صاحب اور مرزا صاحب کے پیچھے جائیں گے اور ان سے سوال پوچھ لیں گے، قرآن حدیث کا نام لینا اور بات ہے، صحیح بات ہے، لیکن قرآن حدیث کی صحیح تفسیر اور صحیح تشریح کر کے اس کے ذریعے مسائل بیان کرنا وہ دوسری بات ہے۔ بے شک۔ قرآن شیعہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن مرزائی بھی پڑھتے ہیں، تو کیا کسی بھی شیعہ کسی مرزائی سے آپ پوچھ لیں گے کیونکہ وہ بھی قرآن اور حدیث کا نام لیتے ہیں؟ بولیے۔ ہمیں آپ ایک معیار دیکھنا چاہیے کہ پاکستان انڈیا میں اس وقت یہ دو ہی آدمی آپ کو ملے جو قرآن اور حدیث والے جبکہ یہ دونوں ہی قرآن اور حدیث سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اللہ ان کو قریب کرے، آپ کو سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ دمام سے فضیلت الشیخ الخبر سے انفیکٹ فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ اب میں دمام سے لے کر چلتا ہوں آپ کو جبیل، جہاں فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ اور انہوں نے کیا نصیحت بسم اللہ فرمائی ہے؟ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بعد۔ ہندوستان سے ایک بھائی کا سوال ہے کہ اہل حدیث عالم ہی سے دینی مسئلہ کیوں پوچھا جائے، کیوں نہ جو بھی کتاب و سنت کی بات کرتا ہو، جیسے جاوید گاندھی صاحب ہیں یا انجینئر مرزا صاحب ہیں، تو ان سے دین کا علم کیوں نہ حاصل کیا جائے، ان سے دینی مسئلہ کیوں نہ دریافت کیا جائے۔ میں بھائی سے سوال کا جواب دینے سے پہلے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی جھولا چھاپ ڈاکٹر ہو، کوئی نقلی دوائیں بیچنے والا ہو، تو کیا اس سے آپ علاج کراؤ گے؟ معقول بات ہے، اس کا جواب ہی ہوگا کہ ہم اس سے علاج نہیں کرائیں گے۔ صحیح بات ہے، اس لیے کہ ان کی جان کا خطرہ ہے، وہ بالکل نقلی دوا بیچتے ہیں، معمول نہیں ہیں، بالکل، وہ ثقہ اور مستند نہیں ہیں، ان کے پاس ڈگری نہیں ہے اور انہوں نے اس کا علم حاصل نہیں کیا، اس لیے اس سے ہم علاج نہیں کرائیں گے۔ تو انسان اپنی جان کی حفاظت کے لیے کرتا ہے، یقیناً کرنا چاہیے، تو دین کی حفاظت کے لیے بھی انسان کو اس سے علم حاصل کرنا چاہیے، بے شک، جو علماء بے ہیں۔ شک۔ ایسے ہی اگر ان سے کہا جائے کہ گدلا پانی آپ کیوں نہیں پیتے ہیں، کوئی پانی آپ کو دے گدلا ہو اور صاف شفاف پانی نہ ہو تو کیا آپ اس کو پیو گے؟ ظاہر بات ہو کوئی بھی اس کو نہیں پیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی گدلا ہے، نقصان دہ ہے، صحت کو خطرہ ہے۔ بالکل تو بالکل، وہی بات ان لوگوں کے تعلق سے بھی کہی جائے گی، کیونکہ دونوں بھی عالم دین نہیں ہیں، ان کا ذاتی مطالعہ ہے۔ اور جہاں تک جاوید احمد گاندھی صاحب کا مسئلہ ذاتی ہے، مطالعہ ہے، وہ تو مصحفی جرنلسٹ، یعنی عقل پرست آزاد خیال انسان ہیں، مسٹر ہیں وہ تو، اور کتاب و سنت کی منمانی تعویل کرنا، تفسیر کرنا، ان کی عقل میں جو بات آ جائے اس کو مان لینا، جو نہ آئے اس کو نہ ماننا، یہی ان کا معیار ہے۔ اس لیے ان کے جو اساتذہ ہیں وہ سب اسی طرح کے لوگ ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کر کے انہیں علم حاصل کیا۔ زمخشری جو معتزلی تھے، سے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا، اور ہمارے بھی فرمایا کہ جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، باطل کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ ہے شیخ مختار
خلاصہ کلام یہ ہے کہ راسخ علماء آپ کے ملک میں موجود ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ میں اب آپ کو لے کر جبیل دعوی سینٹر سے لے کر چلتا ہوں مدینہ منورہ مسجد نبوی میں، جو عالم دین ہیں فضیلت شیخ قاری محمد اقبال حفظہ اللہ آج کل خطبے کا ترجمہ مدینہ مسجد نبوی سے وہی لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، ان کی آواز آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی شناخت والے اہل حدیث عالم دین سے ہی سوال کیوں پوچھنا ضروری ہے، اور غامدی اور علی مرزا یا یہ جو ہیں اس قسم کے علماء ان سے سوال کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ اس کا جواب قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو آیات نازل کی اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ محکم ہے یعنی کلیئر ہیں، اپنے بیان میں بالکل واضح ہیں، اور وہی اصل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام الکتاب یعنی وہی حقیقت میں اصل کتاب جو ہے وہ ہے، یعنی جو مطلوب ہے۔ وآخر متشابہات، اور کچھ ایسی آیات ہیں جو متشابہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جو لوگ ایسے ہیں علماء کی صفوں میں داخل ہوئے صفوں میں، یعنی نام نہاد علماء ان کی صفوں میں چھپے ہوئے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، کجروی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ قرآن مجید کی ایسی آیات تلاش کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں جو متشابہ ہوں۔ کس لیے؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، اس کی الگ سے کوئی جو ہے کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور آج کے دور میں مجھے یاد ہے کہ ایک ہندو سے میری بات شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم ان مورتیوں کو پوجتے نہیں ہیں، بلکہ اس نے مثال دی کہ جیسے پرائمری کی کتاب میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں بے سمجھ، ہم ان کو حرف سمجھانے کے شیخ محمد اقبال قاری اقبال صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ راسخ علماء تک آپ کی رسائی نہیں ہو پا رہی ہے، صرف ان لوگوں تک ہی آپ پہنچ پا رہے ہیں جو کہ مشکوک ہیں اور شبہات کو اس سماج میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں دہلی، جہاں فضیلت شیخ حافظ شکیل احمد میرٹھی گفتگو فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی مسائل میں رہنمائی انہیں علماء سے حاصل کرنی چاہیے جو کتاب و سنت کو منہج سلف کی روشنی میں تسلیم کرتے ہوں اور عقیدہ و عمل رکھتے ہوں۔ صحیح بات ہے، معقول بات ہے۔ ایسے لوگ جو قرآن و حدیث کا نام تو لیتے ہیں لیکن منہجی طور پر وہ سلفی منہج پر نہیں ہیں، ظاہر ہے ان کے یہاں فکری گمراہیاں بے پناہ پائی جاتی ہیں اس طرح کے لوگوں کے یہاں۔ تو ان لوگوں سے دینی مسائل میں رہنمائی حاصل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اہل علم، وہ علماء جو علم کے اندر راسخ ہیں جی، اور کتاب و سنت کے مفہوم کو سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں قبول کرتے ہیں، بالکل قبول کرتے ہیں، ان سے دین سیکھنا، ان سے دین لینا اور انہی سے دین کا فہم حاصل کرنا یہ ضروری اور لازم ہے۔ بے شک جاوید غامدی ہوں یا انجینئر محمد علی مرزا ہوں، یہ دونوں حضرات فکری طور پر گمراہی کا شکار ہیں۔ غامدی صاحب کے یہاں مکمل طور پر تو نہیں، جزوی طور پر انکار حدیث کی جراثیم پائے جاتے ہیں اور بہت سی صحیح حدیثوں کا انکار انہوں نے کیا ہے۔
محمد علی مرزا صاحب کے یہاں شیعت اور رافضیت کی جراثیم موجود ہیں کہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کے منہج سے ہٹ کر صحابہ کرام خصوصاً وہ صحابہ جن کا تعلق بنی امیہ سے ہے ان کے بارے میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے، وہ اہل حدیث کا موقف نہیں ہے، یعنی اہل حق کا موقف نہیں ہے۔ اس لیے ایسا آدمی جو قرآن و حدیث کا نام لے کر اور ان کو غلط معانی پہنا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہو، ایسے آدمی سے بچنا چاہیے اور ایسے شخص سے دین نہیں لینا چاہیے۔ اللہ عالم، ایسے شخص سے دین نہیں لینا چاہیے۔ یہ تھے حافظ شکیل احمد صاحب میرٹھی دلی سے۔ اب دہلی سے میں آپ کو سیدھا لے کر چلتا ہوں لاہور۔ شیخ ابو یحییٰ نور پوری لاہور میں غالباً ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ جانتے ہوں گے کیونکہ انجینئر علی مرزا کی ویڈیوز پر ان سے زیادہ نقد میں نہیں سمجھتا کہ مفصل کوئی بھی عالم کرتا ہوگا۔ ہر ایک لفظ کی گرفت بھی کرتے ہیں اور آپ کو گمراہی سے نکالنے کے لیے جد و جہد بھی کر رہے ہیں۔ شیخ ابو یحییٰ نور پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ اسے پہلے تو ایک پھکی دیں، جو مرزا کہتا ہے نا پھکی میں دیتا ہوں، تو آپ اسے یہ چورن دیں، چورن اوکے، کہ وہ غلام احمد قادیانی کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے بھی تو قرآن حدیث سے استدلال کیا ہے، معقول بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مرزا مسرور کی تقریریں کیوں نہیں سنتا؟ اپنے گھر ڈش لگائے چینل اس کا، وہ سنا کرے تاکہ اس کو قرآن حدیث جو ہے نا اور لوگوں کی زبانی بھی سننے کو ملے، ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ اس طرح جو ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ، بدبخت روافض، ان کی بھی تقریریں وہ بھی اپنے طور پر قرآن حدیث کے دلائل ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھیں۔ اور اس سے بھی آگے جا کر یہودیوں نے اسلام کے خلاف بکواسات کی ہیں اور انہوں نے قرآن اور حدیث کی کتاب حوالے ہی کوٹ کر کے اپنا نعوذ باللہ کفر والا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہیں بھی پڑھا کریں، عیسائیوں نے بھی ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے، ملحدین نے بھی قرآن حدیث کے دلائل پیش کر کے نعوذ باللہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ بھی پڑھیں، پھر ان کو بھی سن لیا کریں۔ ان کو کیوں نہیں سنتے؟ یہ رعایت گامدی اور جیلمی کے لیے کیوں ہے صرف؟ کیونکہ سننا تو سب کو چاہیے، جو بھی قرآن حدیث کا نام لے اس کو سننا شروع کر دو۔ شیخ عامر ابو احمد بحرین کی آواز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ تھے فضیلت شیخ یحییٰ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ۔ اب لے کر چلتا ہوں بحرین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیں کہ ہمیشہ علم ایسے انسان سے حاصل کریں کہ جو صحیح المنہج ہو، صحیح العقیدہ ہو، جس کے عقیدے میں منہج میں کوئی انحراف نہ ہو، جو اعتماد شدہ ہو۔ کیونکہ اگر آپ نے ہر ایرے خیرے سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، جو منحرف ہیں، جن کے عقیدے میں خلل ہے، منہج سلیم نہیں ہے، تو پھر جب وہ آپ کو کوئی غلط بات بھی بتلائیں گے تو آپ کا دل ان کی طرف مائل ہو جائے گا۔ علماء متاخرین جو ہیں وہ تو اہل بدعت کو دیکھنا، ان سے بات کرنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ مثال کے طور پر آپ نے ایک اچھی بات ان سے دی ہے اور اس بات کو آگے بیان کیا ہے یا ان کو نشر کیا ہے، لیکن جو لوگ اچھی اور برے کا تمیز نہیں رکھتے پھر وہ ان سے ہر چیز قبول کریں گے۔ صحیح بات ہے، معقول بات ہے۔ نہ اہل بدعت سے لیا جائے اور نہ ان کو اپنے پلیٹ فارم سے نشر کیا جائے، چاہے ان کی بات آیات قرآنی پر کیوں نہ مبنی ہو یا حدیث پر کیوں نہ مبنی ہو۔ بالکل، کیونکہ اس چیز کا بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وہ آپ کو ایک اچھی بات دیں گے مثال کے طور پر، اور ساتھ میں جو 99% ان کی خباثت ہے وہ بھی اس کے ذریعے آپ کی طرف پیوست کر دے گی یا ارسال کر دے گی کسی بھی طریقے سے۔ تو لہذا علم ہمیشہ ایسے علماء سے حاصل کریں جن کا عقیدہ و منہج صحیح و جن کا عقیدہ اور منہج نبوت کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ نعم۔ ایک بندہ جو خود کہتا ہے کہ میرے نزدیک
اس کے نزدیک وہ تو اتنا بھی کہنا گوارا نہیں کرتا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یا امام مالک کے نزدیک یا عطا ابن رباح کے نزدیک یا کیا کہتے ہیں امام بخاری کے نزدیک، وہ تو ائمہ محدثین محققین فقہا کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ یہی باور کرواتا ہے کہ میں اس دور کا بہت بڑا فقیہ ہوں، حالانکہ میری طرح اس کو پڑھنی عبارت عربی میں نہیں آتی، اللہ اکبر، نہ اس کو نہ اس کو. میرے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے، میری آواز یہاں تک پہنچے، میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمیشہ علم اس انسان سے حاصل کریں جس کا عقیدہ اور منہج صحیح اور سلیم اور منہج نبوت کے مطابق ہو. بہت خوبصورت. جس کے منہج میں کوئی خلل نہ ہو اس سے علم حاصل کریں، جس کے منہج میں کوئی خلل نہ ہو، سلیم اعلیٰ بات، بالکل، دیگر لوگوں کی بے شک بے شک، جس کے منہج میں کیا ہے نقصان کے وہ ہم نے بتلا دیا ہے کہ جب آپ اس کی ایک صحیح بات کو لیں گے تو اگر آپ کو تمیز نہ ہوا تو پھر ہر بات کو لیتے جائیں گے. کم سے کم آپ نے نہ لیا تو دیگر لوگ آپ کی وجہ سے گمراہ ہو سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ عامر ابو احمد بحرین سے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ریاض اور پھر آپ کو سنواؤں گا فضیلت شیخ توصیف الرحمن راشدی کیا اس سلسلے میں فرما رہے ہیں. مکتب جالیات میں شیخ اقبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بھائی کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ غامدی قرآن حدیث سے جواب دے گا؟ بہت یعنی آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ جب سوال کرنا ہے تو اہل حدیث کی تخصیص کیوں کی جائے. بالکل بالکل یہی سوال. بھائی اہل الحدیث کتاب و سنت والے سلف سلفیین قرآن حدیث والے وہ قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بالکل. سلف صالحین کے فہم کے روشنی میں سلف صالحین ہمارے دین کے بزرگ صحابہ کرام جس طرح دین کو انہوں نے سمجھا ہے اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک. آپ کو اگر غامدی جواب دے لے اور ظاہراً آپ کو یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نے فلاں آیات اور فلاں حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل کر دیا، جواب دیا، تو جب آپ کو یہ نہیں معلوم کہ غامدی کا عقیدہ گمراہی کا عقیدہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی صفات کا منکر ہے، اللہ رب العالمین کے لیے صفات نہیں مانتا، وہ ان صفات کو تعویلی جامہ اور تعویلی لباس پہناتا ہے جس پر جن صفات کو سلف نے ایسی ہی مانا تھا. ابھی آپ کو یہ بات نہیں معلوم، اس بات کو آپ نہیں سمجھتے تو ہم کیا کریں؟ ہم آپ کو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دین کو جو ہے نا سیکھ لیا جائے. صحیح بات ہے. اور قرآن حدیث کی روشنی میں اور پھر قرآن حدیث کو جس طرح سلف صالحین نے سمجھا ہے اس طرح سمجھنے کی اور اس پر پھر چلنے کی کوشش کی جائے. بے شک. اپنی عملی زندگی بھی اور دوسروں کو بھی عملی زندگی کی ترغیب دی جائے. صحیح بات. دیا جائے. یہ جو بڑے بڑے گمراہ فرقے ہیں معتزلہ جہمیہ وغیرہ جہمیہ، تو یہ کیوں معرض وجود میں آئے؟ ان کو سمجھنے سے بات حل ہو سکتی ہے. وہ اس طرح یہ لوگ اکثر جو ہے نا وہ غیر عرب تھے لیکن انہوں نے عربیت کو خوب سمجھ لیا، عربی زبان کو، اور پھر قرآن کو اپنے عربی زبان کے طاقت سے جو ہے نا قرآن کے آیاتوں کا حل کرنا چاہتے تھے اور سلف صالحین کے فہم کو نہیں دیکھا. سلف صالحین صحابہ کرام تابعین وہ تو ہمارے دین اسلام کا پریکٹیکلی نمونہ ہے، پریکٹیکلی میدان ہے، اور ان کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا. تو کیا کیا انہوں نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی علو کا انکار کیا. جو باتیں ان کے عقل میں نہیں آئی تو انہوں نے اس کا انکار کیا. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، اس پر میں بات کو ختم کروں گا. یہ دوسرے شخص کی بات جو آپ نے کی ہے وہ تو
اردو دان آدمی ہے, اردو کی کتابوں کو جو ہے نا مطالعہ کرتا ہے, پڑھتا ہے. آپ بھی جو ہے نا اردو کی کتابوں کو مطالعہ کرے, پڑھے, جرنلسٹ بن جائے, الصحفی. آپ کو معلوم نہ ہو جائے تو آپ کتاب و سنت والے عالم سے پوچھے. ایگزیکٹلی. مرزا جو ہے, مرزا, اس کا تو احادیث تو دور کی بات ہے, اس کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے. ناظرے میں اس نے اتنی غلطی کی ہے. ایک جگہ جو ہے نا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, قرآن میں ہے نا, جی, دوسرے پارے کے آخری آیاتوں میں ہے, غالباً آخری آیت ہے, دوسرے پارے کی آخری آیت. وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. تو یہاں پر جو ہے نا اس نے وَقَتَلَ داؤد, داؤد دال کو جو ہے نا فتحے کے ساتھ پڑھ لیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا. اعوذ باللہ, اتنی بڑی غلطی, اعوذ باللہ. تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. آپ نے بات کی ہے, ہاں, تو انہوں نے کچھ اسٹڈی کیا, حالانکہ اگرچہ وہ کسی جامعہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے, وہ بھی کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے. یہ تھے شیخ اقبال انور, مکتب جالیات دار البیضاء الریاض. جیسے کہ میں نے شروع میں ہی موسیٰ ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا تھا, الذی یاخذ العلم من الکتب یقال له الصحفی. تو یہ جرنلسٹ ہیں. بہرحال میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ توصیف الرحمن راشدی اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی نے سوال کیا ہے کہ دینی مسائل پوچھنے کے لیے صرف علماء اہل حدیث سے ہی کیوں پوچھیں, جاوید غامدی اور انجینئر محمد علی مرزا سے کیوں نہ پوچھیں. جی, تو اس بھائی سے درخواست ہے کہ اگر آپ سبزی لینے کے لیے جوتے والے کی دکان پہ جاتے ہیں اور دوائی لینے کے لیے نائی کی دکان پہ جاتے ہیں, تو جس سے مرضی آپ پوچھ لیجیے, اپنا مسئلہ پوچھ لیں, کوئی حرج نہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اگر آپ دل کا آپریشن کروانے کے لیے کسی موچی کے پاس نہیں جاتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں, دنیا کے معاملات میں اپنی بصیرت استعمال کرتے ہیں اور اسی جگہ سے اپنی وہ چیز لینے پہنچتے ہیں جہاں اس کا مرکز ہے, جہاں سے وہ ملتی ہے. تو دین نام ہے قرآن اور حدیث کا. قرآن اور حدیث کو بیان کرتے ہیں صرف علماء اہل حدیث, باقی تو اپنی اپنی فکر اور اپنے اپنے بڑوں کی باتوں کو بیان کرتے ہیں. ان کے نزدیک کتاب و سنت حجت نہیں, بڑوں کی عقلیں اور ان کی باتیں حجت ہیں. غامدی صاحب عقل پرست انسان ہیں. عقل پرست اتنے ہیں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ منکرین حدیث ہیں, وہ قرآن کے بھی منکر ہیں. اگر قرآن کی کوئی آیت ان کی عقل کے خلاف آ جائے. ان کا ایک کلپ ہمارے پاس موجود ہے, میں نے اس کا رد بھی کیا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا گیا کہ یہ جنت میں حوریں ہوں گی اور ان کو کسی جن اور انس نے نہیں چھوا ہوگا, تو کہا نہیں, یہ بس ویسے ہی باتیں ہیں جو لوگوں نے بنا لی ہیں, وگرنہ یہ ہے کہ یہی تمہاری دنیا والی بیویاں ہوں گی اور انہی کو ٹیپ ٹاپ کر کے دے دیا جائے گا دوبارہ. تو وہ حور کا تصور ان کے ذہن میں نہیں آیا, ان کی عقل کے خلاف گیا. تو قرآن کا فیصلہ تھا, تب بھی انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا. تو وہ منکرین حدیث ہی نہیں, منکرین قرآن بھی ہیں, عقل پرست ہیں, اپنی عقل میں جو آتا ہے وہ مانتے ہیں. اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا رافضی ہے اور اس وقت اس کا مکمل دفاع رافضی کر رہے ہیں, ان کے ذاکر کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دو مسئلے ہمارے رہ گئے ہیں, باقی انجینئر محمد علی مرزا ہمارا ہی آدمی ہے. اگر یہ ایک دو ختم ہو جائیں تو پھر یہ کھل کے شیعہ بن جائے. یہ صحابہ کا دشمن ہے, دین کا دشمن ہے, شیعوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا مجرم ہے. جس دل میں صحابہ کی دشمنی ہو وہاں ایمان کا نور نہیں ہو سکتا. تو ان ظالموں سے اپنے دین کے مسئلے نہیں پوچھے جائیں گے. دودھ خالص وہی ہے جو بھینس کی تھنوں سے نکلے. شریعت کا علم خالصتاً وہی ہے جو کتاب و سنت میں ہے. تو کتاب و سنت کون بیان کرتے ہیں؟ بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی تعصب کے, وہ صرف اہل الحدیث ہیں. تو وہاں سے کتاب و سنت کا علم لیجئے, ان علماء سے پوچھئے. اللہ اعلم. جزاکم اللہ خیرا. یہ تھے مختلف علماء کرام کے پاس یہ سوال میں نے بھیجا. اس سے پہلے کہ آپ اپنے اظہار خیال یا اپنے
جذبات پر قابو نہ رکھ کر ہمیں برا بھلا کہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کیجئے، اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے جو باطل ہے اس کو باطل سمجھ کر چھوڑنے کی توفیق سے نواز دے، اور جو حق ہے اسے حق سمجھ کر ماتھے کا جھومر بنانے کی توفیق سے نواز دے۔ جب تک کہ یہ آپ دعا نہیں کریں گے تب تک کہ آپ خلط ملط ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے علم حاصل کر لیں گے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ الذی یاخذ العلم من الکتب یقال له الصحفی، ایسے ہی آپ نے اکثر انجینئر صاحب سے سنا ہوگا کہ نہ بابی نہ کتابی، اور نہ بابی نہ وہابی، میں ہوں کتابی، کچھ اس طرح کا لفظ وہ کہتے ہیں۔ بہرحال کتابی ہونا، جیسے ہمارے فضیلت شیخ فاروق مدنی نے کہا کہ مولانا گوگل سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، صرف گوگل یا غامدی یا انجینئر مرزا ہی سے کیوں، بلکہ غلام احمد قادیانی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جب آپ کی تمیز ہی ختم ہوتی رہی تو پھر تو آپ کے لیے ہدایت کی ہم لوگ دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کریں گے۔ بہرحال اختلاف کا دیکھیے آپ کو حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کی حفاظت فرمائے۔ ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نو ٹی وی چینل کے بہاف پر، اپنے ویورز کی بہاف پر، ان تمام علماء کا جنہوں نے ہماری ایک آواز سنی، اور کسی نے بہت ہی مفصل جواب بھی بھیجا ہے، جو کہ اس کو میں لمبا نہ کرتے ہوئے بہت شارٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام علماء کی آراء اور ان کی آواز آپ تک پہنچانا مقصود تھا، اس لیے کہ آپ اور ہم کم از کم ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اہل ذکر سے کیا مراد ہے؟ اہل ذکر سے وہ مراد ہیں جو جرنلسٹ ہیں، اہل ذکر سے وہ مراد ہیں جو کہ منکرین حدیث ہیں، اہل حدیث سے وہ مراد اہل ذکر سے وہ مراد ہیں جو راسخ علماء ہیں؟ جی ہاں، اہل حدیث سے وہ اہل ذکر سے وہی مراد ہیں جو کہ راسخ علماء ہیں، اور قرآن اور احادیث اور سلف صالحین کے منہج کو سمجھتے ہوئے جس حدیث قرآن اور حدیث کو جیسے صحابہ نے سمجھا اسی کی دعوت آپ کو دیتے ہیں۔ یہی ہمارا بھی موقف ہے اور ہمارے علماء کا بھی موقف ہے۔ اللہ رب العالمین جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرمائے، ان کی خدمات کو اللہ شرف قبولیت بخشے، ان کو اللہ تعالی ہر بیماری اور آفتوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ فرما دے، امن اور سلامتی عطا فرما دے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ میں بھی دیوبندی رہا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے سعودی عرب میں آنے کے بعد شیخ ابن باز اور شیخ آل شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور شیخ صالح الفوزان، ان علماء کرام کی تقاریر سننے کے بعد مجھے بھی اہل حدیث سے بہت محبت ہے، اور علماء سے خاص طور پر میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں، اور جب مجھے کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے تو میں بھی سلف صالحین کے منہج پر کام کرنے والے مبلغین سے ہی اپنے سوال کو پوچھا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات